الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک آل اور سلسلہ ائمہ اہل بیت کی سنہری ترین یعنی انتہائی حسین ترین کڑی میں 10ویں امام کے ذکر پاک سے اپنے قلوب کو چمکاتے بھی ہیں اور اپنی روح کو مہکاتے بھی ہیں، جو نام علی کی نسبت سے اپنے جد کے علم و تقوی کا معیار ہیں، جو عالم علوم القرآن ہیں، شریعت محمدی کے نگہبان ہیں، انتہائی متقی و پارسا ہیں، عبادت و ریاضت کے مظہر ہیں، تقوی و طہارت کے پیکر ہیں، چشمہ جود و سخاوت ہیں، زینت مسند امامت ہیں، بے انتہا بردبار ہیں، سخاوت کا عظیم ترین شاہکار ہیں، جو اپنے دور کے تمام ہی نامور علماء میں سب سے زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں یعنی علم اور تقوی جیسی عظیم ترین نعمتوں سے مالا مال کیا اور زبان میں چاشنی ایسی عطا فرمائی ناظرین کہ شاہ روم جیسا شخص ان کے علم اور پارسائی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، جن کی ہستی کی مقناطیسیت سے کرسی کے دل دادا ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، امام علی نقی علیہ السلام وہ بلند پایا ہستی ہیں جنہوں نے ابتدا ہی سے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا۔ صرف 6 برس ہی کی عمر میں ناظرین اپنے بابا جان امام محمد تقی علیہ السلام کا سایہ میسر آیا، یعنی 6 برس تک تقریباً سایہ میسر آیا، اور کمسنی ہی میں ہی اپنے بابا جان کی شہادت کے بعد تمام تر ذمہ داریاں آپ علیہ السلام کو اٹھانی پڑیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی ہستی کی مقناطیسیت نے باطل قوتوں کے ایوانوں میں ایسی ہلچل بپا کی کہ حکومت نے عراق کے سب سے بڑے عالم کو منتخب کیا کہ کسی طرح امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے ڈھپ پر ڈھالا جائے، یعنی ان کو بنیادی طور پر سرکاری بنایا جائے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ جو سرکار کی آل ہو وہ سرکاری نہیں بنا کرتے، مگر وہ کیا جانتے تھے صاحب کہ جنیدی جس کو بھیجا گیا تھا باقاعدہ آپ علیہ السلام کو سکھانے تو آیا تھا، لیکن خود ہی آپ کے سامنے طالب علم بن گیا اور پکار اٹھا کہ وہ در ہے جہاں سے علم کے کئی ایک دروازے کھلا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امام علی نقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی روح اپنے اجداد کی طرح سجدہ ریزی کی لذتوں سے آشنا ہوا کرتی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ زندگی بھر کی جو بیشتر معمولات ہیں ان میں رات میں سجدے ہی کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ یہی نہیں ناظرین، بلکہ اپنے نانا جان کے مشن کا علم اس طرح اٹھایا کہ باقاعدہ مدینہ پاک کے قریب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا۔ عالم یہ تھا کہ لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آتے تھے اور اس آفتاب علم سے باقاعدہ علمی نور حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ناظرین کیا ہی خوب بات ہے کہ سلسلہ ائمہ اہل بیت پر جب نگاہ جاتی ہے تو ہر پھول اپنی بنیادی اور اصل مہکار کے ساتھ ہی مہکتا ہوا نظر آتا ہے، اور سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق و کمالات بھی وہی تھے جو سلسلہ ائمہ اہل بیت میں تمام ائمہ کے تھے۔ ناظرین، آپ اپنے دور کے اندر ایک امتیازی شان رکھتے تھے، یعنی قید خانے اور نظر بندی کی صورت میں آزمائشیں اور امتحانات ہوں یا آزادی کا زمانہ ہو، ہر وقت ہر پل ہر حال میں اللہ پر کامل یقین، اس کی یاد، اس کی عبادت، ثابت قدمی، صبر و استقلال، مصائب کی کثرت کے باوجود ماتھے پر شکن کا نہ ہونا، مخلوق خدا سے استغنا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کی ہستی کے نمایاں ترین اوصاف تھے۔ زندگی کو اس طرح جیا ناظرین، اس طرح جیا جس طرح نانا جان نے بتلایا کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک مسافر
مسافر سمجھتے تھے، اور ایسے سمجھتے تھے جیسے آپ قید خانے میں، یعنی اندازہ کیجئے کہ اپنے سامنے ہر وقت جو ہے یعنی جائے نماز کے سامنے ایک قبر باقاعدہ کھود کے رکھتے تھے، یعنی خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ اپنے آپ کو ہر وقت ایک مسافر ہی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی بھی آپ کے در پہ آ جاتا، یہ آپ کی شان تھی ناظرین کہ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ بے انتہا ظلم آپ پر ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے متوکل ہو یا معتز ہو، آپ نے کبھی بھی حق کے علم کو جو ہے نیچے نہ ہونے دیا، ہمیشہ اس کو سربلند رکھا، اور نتیجہ وہی نکلا ناظرین کہ آپ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب سب سے پہلے آپ سے، اور ظاہر امام علی نقی علیہ السلام نام علی کی نسبت سے آپ کی انفرادی اور خاندانی شان اور سلسلہ ائمہ اہل بیت میں اس سنہری کڑی میں آپ کا مقام، اور خاص طور پہ جو آپ کے القابات ہیں، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہر صفت میں کمال ہے مرشد علی نقی، اللہ، ہر صفت میں کمال ہے مرشد علی نقی، پنج تن کا ہی جمال ہے مرشد علی نقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور رہتا ہے جو عروج پر ہر حال مشہدی، واہ، وہ بخت لازوال ہے مرشد علی نقی۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انٹرو میں آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کی، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے 3 جہات کو ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے اکٹھا کیا، آپ کی انفرادی اور آپ کی خاندانی شان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اہل بیت میں آپ کا مقام اور آپ کے القابات۔ سب سے پہلے تو آپ کی انفرادی اور خاندانی شان کے حوالے سے یوں عرض پیش کرتے ہیں کہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی اپنے جد امجد امام علی رضا، اور پھر امام علی زین العابدین، اور پھر جد اعلیٰ مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کے نام نامی اسم گرامی کے مطابق علی رکھا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ تیسرے علی ہیں اس کڑی کی۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ جی جی۔ پھر آپ بیٹے ہیں سخیوں کے شہنشاہ امام محمد تقی الجواد کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایک خوبصورت منظر نامہ تو یہیں پہ بن گیا کہ اپنا نام علی ہے، باپ کا نام محمد ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اپنا نام علی اور باپ کا نام محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کائنات مدینہ منورہ میں خانوادہ اہل بیت میں دوسری دفعہ یہ خوبصورت منظر دیکھ رہی ہے کہ محمد نام کا شہنشاہ باپ کے روپ میں جلوہ گر ہے، اور علی نام کا شہنشاہ پلنے والے کے روپ میں جلوہ گر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان بھائی، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا۔ باقی آپ جتنے بھی یہ اسماء دیکھتے ہیں نا، ان میں علی نے نام محمد رکھا ہے، لیکن یہ خوبصورتی صرف 2 دفعہ آئی بہت اچھے، بہت اچھے، کہ سبحان اللہ، محمد نے نام علی رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً آپ پہنچ گئے ہوں گے، اور میں ناظرین کے لیے آسانی کر دیتا ہوں کہ باقی امام علی زین العابدین نے بیٹے کا نام محمد رکھا، اسی طرح امام علی رضا نے بیٹے کا نام محمد تقی رکھا، لیکن یہ 2 دفعہ ہی ہوا ہے۔ امام محمد تقی نے بیٹے کا نام علی رکھا، اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی کا نام علی رکھا۔ واہ واہ واہ، تو یہ خوبصورت ترین منظر تو یہی پہ کلیئر ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب سمانہ خاتون ہے، اور ان کے حوالے سے کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کا شہرہ تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے 4 دانگ عالم میں مشہور تھا۔ آپ صائم الدہر تھی، یعنی کثرت کے ساتھ روزے سے رہا کر۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک کا یہ خوبصورت انتظام ہے کہ جس کو جتنا مصفہ بنانا ہوتا ہے اس کے انتظامات بھی پہلے سے کر دیتا ہے۔ واہ۔ اب جس کو نقی بنانا تھا، واہ، اس کے لیے انتظام اللہ نے کیا کیا کہ اس کی ماں بھی انتہائی نفیسہ چنی، اور اس کا باپ بھی انتہائی طہارت کا ناز چنا۔ واہ،
یہ خوبصورت ترین انداز. پھر خاندانی شان کی طرف اگر چلا جائے تو آپ کا تعلق تو اس خاندان سے ہے، باپ دادا پردادا سے چلتے چلتے امام زین العابدین اور امام حسین سے ہوتا ہے، اس خاندان سے ہے جس خاندان کو قرآن نے خاندان تطہیر کہا. اللہ اکبر. آپ کا تعلق تو بلا شبہ اسی خاندان سے بے شک، جن کو اصحاب درود کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ساری کائنات ان پر درود پڑتی ہے، اور اسی خاندان عالی شان سے ان کا تعلق ہے جن کی مودت پوری کائنات پر فرض کی گئی ہے. واہ. اور یہی تو وہی خاندان ہے جن کے لیے سلام علی یاسین اعلی الیاسین کا صحرا آیا کہ ان کی طرف خدا سلام بھیج رہا ہے. اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان عالی شان انسانیت کی رہنمائی ہر دور میں کر رہا ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا. دنیا والوں، ہر جماعت گمراہ ہو سکتی ہے لیکن جو اس خاندان سے متمسک ہو جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اب ائمہ اہل بیت میں ویسے تو جس طرح آپ نے خوبصورت اشارہ کیا کہ کون ہے جو ان کے مقام کو متعین کر سکے، سب ہی مقام میں براء البراء ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر ترتیب کے حوالے سے تشریف آوری کو دیکھنا ہو تو آپ 10ویں ہیں، اور اگر نام کے حوالے سے دیکھیں تو آپ چوتھے علی ہیں. چوتھے علی ہیں. پہلے تو مولا کائنات، دوسرے علی زین العابدین، تیسرے امام علی رضا، اور چوتھے آپ. اور کنیت کے حوالے سے دیکھنا ہو تو آپ ابو الحسن ثالث ہیں. سبحان اللہ. ابو الحسن ثالث ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے القاب میں نجیب، ٹھیک، اسی طرح نقی، ہادی، امین اور بہت سے القابات ہیں، لیکن نقی اور ہادی آپ کا لقب اتنا معروف ہے کہ اس نام سے لوگ بہت زیادہ آپ سے سلام اور عقیدت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جامی صاحب ذرا یہ بتائیے، یہ جو نورانی سلسلہ ہے، اس نورانی سلسلے کا ہر بچہ نور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان کا بچپن بھی نور ہے. تو نور کے حالے میں نور کی جب پرورش ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، ذرا یہ بتلائیے. اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر اگین وہی بات، جو کرسی کے دل دادا، ان کی ظاہر ہے پھر کرسیاں جو ہیں وہ ہلنے جب لگتی ہیں تو ان کی طرف سے نگرانیاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ کے اوپر کراس چیک بھی لگایا جاتا ہے. اور وہی موقع ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی میں آپ کے علمی مقام کی بلندی دنیا کو دکھلاتا ہے. وہ جو خاص طور پر جنیدی والا واقعہ بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہے ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کا چنیدگی کا اور انتخاب کا جو نظام ہے، اس نظام کا بھی ایک جوبن ہے. چنیدگی اور انتخاب کا جوبن جب دیکھنا ہو جنید صاحب جناب، تو اس سلسلہ اہل بیت کے ائمہ کو ذرا دیکھیں. واہ. عمر بھی ان کی چھوٹیاں ہیں اور کردار ان کے اتنے اجلے اور نمایاں ہیں کہ اس کی پھر مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ اکبر. تو جیسے آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا، یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی میں گزارش کروں، وَاتَّقُوا اللَّهَ فَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا. سبحان اللہ. ہم علم کا صرف سور سمجھتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے، تو یا کتابوں کے ذریعے. ہاں، اور ایک علم کا سورس ہے جو تقوی اور طہارت سے آتا ہے. کیا اچھا ہے. جن کے خمیروں کو ازلی طہارت سے گوندا گیا ہے، ان کے لیے حالات کا تعین کرنا، واقعات کو عقلی پیمانوں پر پہچاننا، یہ ناممکن چیز ہوتی ہے. اور یہ وہ تقوی ہے جو وزڈم دیتا ہے، جو وزڈم دیتا ہے. بنیادی طور پر ایک حدیث بھی میں گزارش کروں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اصل علم ہے نا، ان کو میرے فرشتے سونے کے تھال میں اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. اور وہ جہاں ان کو آرڈر ہوتا ہے، جہاں تم متقی بندہ دیکھو تو یہ علم اس میں انڈیل دو. اللہ اکبر. کیا بات ہے. تو یہ علم لدنی کا جو فیض ہے اس خاندان کو، اس تقوی اور طہارت کی کاملیت کی وجہ سے اس کا یہاں آپ کو نمونہ کامل ملے گا. یعنی 6-7 سال کی عمر تک موقع ملا اپنے والد صاحب کی نگرانی میں. ٹھیک ہے. وہ بھی کامل نہ مل سکا جیسے حالات کا ایک رخ تھا. بالکل ایسے. لیکن اس میں بھی اپنے والد کے نورانی کرسوں سے اور وراثت نبوی کے فیض سے اور حضرت علی المرتضیٰ کا فیضان علم و روحانیت کو اپنے باطن میں اتنا سمیٹ لینا، اور اس وقت اس پائے کا ہونا،
اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت جو حکومتوں کے حالات تھے وہ ڈرتے ہر وقت یہی رہے کہ مرجعیت ان کے پاس ہے، لوگ ان کے پاس آتے جاتے ہیں، لوگ ان کا طواف کرتے ہیں، لوگ ان کو پراپر طریقے سے مانتے ہیں، ان کے سامنے دل و دماغ جھکاتے ہیں۔ ہم سے تو ذرا ویسے جسمانی طور پر ڈرتے ہیں، چونکہ وہاں تاثر یہی تھا کہ کسی نے تھوڑا سا انکار کیا نہیں تو اس کو فوراً شہید کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے اس ماحول میں بھی وہ سطح اور معیار قائم رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا علمی رخ، آپ کے دین کا طہارت کا رخ، آپ کے دین کا عملی مزاج، وہ ان نفوس قدسیہ کو دیکھ کر ترو تازہ نظر آتا تھا کہ اب بھی دین اسی رنگ میں کھڑا ہے جس رنگ میں حضور چھوڑ کر گئے تھے۔ اگرچہ خارج کا ماحول موافق نظر نہیں آتا، لیکن یہ چہرے، یہ باڈیاں، ان کی گفتگو، ان کا چال ڈھال بتاتا ہے۔ پھر جیسے آپ نے کہا جنیدی والا واقعہ، معتصم نے دیکھا کہ یار ان کے ذہنوں کو کس طرح بدلا جائے، ان کے مزاج کو کس طرح بدلا جائے۔ جو ناقص ہوتا ہے ہمیشہ منصوبہ بندی ناقص ہی کرتا ہے۔ اس کو کیا مطلب تھا کہ ان کے پیچھے تو قدرت الہیہ کی گہری منصوبہ بندی چلتی رہی ہے، اس منصوبہ بندی کو کسی اور کے لیے تو قدرت نے چلایا ہی نہیں۔ وہب و عطا کا وہ رنگ ہے جو رنگ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ اس لیے جنیدی کو جو مقرر کیا گیا کہ ان کی مرجعیت کو بھی ختم کریں اور ان کے ذہنی رجحانات کو بدل دیں، چونکہ ہم جب سے عباسی بیٹھے ہیں تو یہ بنی عباسی تو یہ ہمیں کہیں بھی سانس نہیں لینے دیتے۔ ہمیں بڑا خطرہ تو یہی رہتا ہے کہ کسی وقت یہ تخت ہمارا الٹ ہی نہ جائے۔ تو لگتا ہے کہ یعنی ذہن سازی کے لیے عراق کے سب سے بڑے عالم کو بلایا تھا۔ عالم کو بلایا۔ جنیدی صاحب آپ کے پاس رہے، پہلے تو یہ پابندی لگائی گئی ذرا ان کو خلوت کے ماحول میں رکھا جائے، آنا جانا بند کیا جائے، تو شاید ان کا کوئی سورس آف نالج کوئی اور ہے تو آپ ان کی ذہن سازی کریں۔ لیکن اس وقت سارے لوگ حیران ہوں گے جب کچھ اور علماء نے جنیدی سے پوچھا کہ علی نقی آپ سے کیا پڑھتے ہیں، آپ ان کو کیا انہوں نے کہا جناب وہ پڑھتے نہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ میں جب بھی کوئی بات شروع کرتا ہوں تو ان باتوں کی ایک دو جہتیں تو مجھے پتہ چلتی ہیں، تو ان کے سامنے تو لگتا ہے کہ علوم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہ ایسی ایسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت جنیدی نے جب تاثر دیا بادشاہ کو، اس نے ضرور بتایا جناب جتنی نگرانی کر لیں، جن کی نگرانی اللہ اور اس کا رسول براہ راست کرتا ہے ان کے تو ظاہری نقصان تو شاید آپ کر لیں گے، لیکن ان کا علمی سطوت، ان کا روحانی روب، ان کا مستجاب الدعوات ہونا، ان کے سجدے اور عبادت کا متبادل پیش نہیں کر سکتے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت چونکہ علم لدنی کی کسٹوڈینز ہیں، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسٹوڈینز ہیں، علم مولا کائنات کے کسٹوڈینز ہیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی آ کے جو ان کو اوور شیڈو کر جائے۔ وہ تو ہر ایک کو اوور شیڈو کرتے ہیں اپنے علم اور اپنے تقوی اور اپنی شخصیت کی بنیاد پہ۔ زہد و تقوی کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک خاص امتیاز ائمہ اہل بیت کا اور خاص وصف کے اس دور میں مرکزیت زہد کی اور تقوی کی اگر کسی کے پاس ہوتی تو انہی ہستیوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ایک تو ان کا زہد و تقوی، اور دوسرا اگین وہی بات، یہ بھی ایک خاص وصف ائمہ اہل بیت کا، اور یوں کہیے کہ ایک خاص آئیڈینٹی کہ خلق خدا کی اعانت جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ بائی ڈیفالٹ آپ کی جبلت میں، آپ کی انسٹنکٹ میں موجود۔ فرمائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 4 صفات ایسی ہیں جو انسانیت کی معراج کہلاتی ہیں۔ وہ ہے علم، استغنا، سخاوت اور خدمت خلق۔ یہ 4 صفات جس بندے میں پائی جائیں رب تعالیٰ انہیں اپنی معرفت بھی عطا کرتا ہے، انہیں اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اور وہ انسانیت کے اندر مقبول بھی مانے جاتے ہیں۔ اور ان 4 صفات کو جب ہم خاندان رسول میں دیکھتے ہیں تو ہر دور میں خاندان رسول ممتاز نظر آتا ہے۔ تو 10ویں امام حضرت امام علی نقی میں بھی جب
جب ہم یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، علم دیکھیں تو جب بڑے بڑے علماء ان کا علم جواب دے جاتا، اور بادشاہ بھی جو ہے نا جہاں پر اپنے آپ کو معذور تصور کرتے، تو اس وقت حضرت امام علی نقی کا علم جو ہے اس کا شہرے کا ڈنکا جو ہے وہ بڑی بڑی دنیا تک جو ہے وہ سنائی دیتا تھا۔ جب ان کے اندر استغنا دیکھیں تو 6 بادشاہوں کا زمانہ پایا، لیکن کسی کا نہ تو روب ان کے اوپر کام آیا، نہ کوئی جو ان کو خائف کر سکا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی امیدوں اور اپنی خواہشات کو وابستہ کیا، ہمیشہ اپنی توجہ صرف اور صرف اللہ کی جانب رکھی۔ یعنی ان کے اندر جو زہد تھا، ان کے اندر جو تقوی تھا، وہ صرف اور صرف للہیت کی بنا پر تھا۔ آپ ریاکاری کو اتنا برا جانتے تھے کہ جب کوئی ریاکار جو ہے وہ نظر آ جاتا، یا ریاکار کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے جس نے ریاکار کو دیکھا گویا اس نے شیطان کو دیکھا۔ تو آپ کا زہد جو تھا نا وہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ زاہد بنتے ہیں تاکہ دنیا کو جمع کر سکیں، بعض لوگ تقوی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی شہرت کو جما سکیں۔ تو آپ فرماتے تھے تقوی ہو تو صرف اللہ کے لیے، زہد ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تنہائیوں میں بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ فرمایا زہد یہ نہیں کہ زمانہ تمہیں جو وہ دیکھے کہ تم زاہد ہو، بلکہ تمہاری تنہائی بتائے کہ تم زاہد ہو۔ تو یہ کہ قید و بند کی جو تکالیف ہیں وہ تو ظاہر آپ نے برداشت کی، ایون اگر آپ مطلب خلیفہ، اب خلیفہ تو مطلب میرا خیال ہے ورڈ یہ بھی اپروپریٹ نہیں ہے، بس یوں کہیے کہ اپنا بادشاہ متوکل جو ہے، جب اس کے دربار میں، مطلب دربار بھی میرا خیال ہے صحیح ورڈ نہیں ہے، بس اس کا ظلمت قضا کہہ لیں، یہ میرا خیال ہے صحیح ہے۔ تو یہ بھی میں اس لیے وضاحتیں کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ان لوگوں کے دربار نہیں ہوا کرتے، یہ تو ظلمت قدے ہوا کرتے ہیں بنیادی طور پہ۔ تو جب آپ کی تشریف آوری ظاہر ہے اس کے ظلمت قدے میں ہوتی ہے، تو جس طرح سے اس نے گستاخیاں کی آپ کی شان میں، اور پھر آپ نے اگین وہی بات ہے جس حلم کا اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اصلاحی انداز اختیار کیا صاحب، وہ بھی اہل بیت علیہم السلام کا خاصہ ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید سے بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ 2 کردار رہے ہیں، ایک کردار کی عکاسی کرتے ہیں ہمیشہ ائمہ اہل بیت، اور ایک کردار کی عکاسی کرتے رہے ہیں وہ شر کے نمائندے۔ تو یہ جو خلیفہ عباسی ہیں، ان کا جو وتیرہ سیاسی رنگ کا ہے، یہ اسی مکارانہ سوچ کا حامل ہے۔ دیکھا گیا کہ آپ کے استقلال کو، آپ کے استغنا کو اور آپ کی ہمت کو وہ چیک کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو اتنے باہمت لوگ ہیں کہ ان کی ہمت تو جو غزوہ خیبر سے شروع ہوئی تھی وہ اب تک اسی تابانی کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی ہمت کو آزمایا جا رہا ہے، آپ کو دربار میں لایا گیا۔ اس دربار میں لانے کے بعد وہاں جس طرح کا ماحول چل رہا تھا کھانے پینے کے حوالے سے، اس ماحول میں آپ کو لایا گیا اور آپ کو تیزی کے ساتھ وہ جام پیش کیا گیا، اور یہ دیکھا گیا وہ شراب نوشی کر رہا تھا، وہاں شراب و کباب کا ماحول چل رہا تھا، تو وہ جام آپ کے سامنے بھی رکھا گیا۔ تو دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب، یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ صوفیاء کا ایک اصول ہے، ان کو اشیاء کی ماہیت کے بدلنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ آپ چاہتے تو اس شراب کو دودھ بنا کر بھی پی سکتے تھے۔ یہ صلاحیتوں کا حامل ہونے کے باوجود بھی آپ نے صرف اس جام کو غور سے دیکھا اور ان کے چہروں کو بھی غور سے دیکھا، اور اس ماحول میں اس وقار اور تحمل کا مظاہرہ کیا کہ وہ سارے دیکھتے رہ گئے۔ وہ چاہتے یہ تھے یہ الجھیں، یہ ناراض ہوں، یہ غصے میں ہیں، اور مجھے ان کو شہید کرنے کا جواز مل جائے، یعنی وہ جواز کی تلاش میں تھا۔ لیکن آپ نے جس خاموشی کے ساتھ اس کے بڑھائے ہوئے برتن کو واپس کیا کہ اور اس وقار کا مظاہرہ کیا،
وہ سارے دیکھنے لگ گئے یار ہم تو ان کو اشتعال میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ماحول اس صورت کا ہو اور یہاں ایک ہنگامہ سا برتا ہو، اور اس ہنگامے میں جواز بنا کر ہم اپنا وہ برا منصوبہ۔ اس کے بعد اس نے کہا جی آپ کوئی ہمیں گانا بھی سنائیں۔ اب یہ اس پر گستاخی کی کہ آپ نعوذ باللہ فحش و عریانی کے اعتبار سے کچھ ایسے مظاہر اور اشعار بھی کہیں تاکہ یہ جو ہماری مجلس سجی ہوئی ہے اس میں ذرا آپ ہیلپ کریں نعوذ باللہ۔ آپ نے ان باتوں کو بھی غور سے سنا اور ان خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے اس سارے ماحول کو۔ لیکن جنید صاحب یہ ائمہ اہل بیت کے بعد الست بربکم قالوا بلا کی زوردار چابی ہوتی ہے، اس کے علاوہ فالہمہا فجورہا و تقویٰ کی بھی زوردار طاقت ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس موجود تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کا کوئی حربہ بھی نہیں چل سکا اور ان میں ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی باطل اتنی طاقت کے ساتھ بھی ہار رہا تھا، حق خاموش رہتے ہوئے بھی طاقت لگ رہی تھی، تو اس وقت ان کے اندر ایک زمانہ حال بتا رہا تھا، کوئی ان کو سمجھائے، کوئی ان کو واعظ کرے، کوئی ان کو اسلام کا درس دے، کوئی ان کو شرم و حیا کی باتیں یاد دلائے، ان کو اللہ کا مخلوق ہونا یاد دلائے۔ اس موقع پر کہتے جو آپ نے گفتگو کی جنید صاحب ائمہ اہل بیت کا فرد کامل ہو، وہ اللہ کی محبت کا مضمون بیان کرے، رسول کی محبت کا مضمون بیان کرے، دین کی محبت کا مضمون بیان کرے، اور اس کی باڈی نور بھری ہو تو سارے دھاڑے مار کر رو رہے تھے، جام بھی وہ لگ گئے، وہ سارے رونے کو آ گئے۔ لگتا یہ تھا کہ وہ جو منظر ہم پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد عورتوں نے انگلیاں کاٹیں، یہاں حضرت امام نقی کا واعظ سن کر ان فاجرین کی جماعت نے اپنے آپ کو وہ بیلنس کیا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر امام علی نقی علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں، سننے والوں ہم سب کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا آنکھوں کی بیماری کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر موسمی حالات کے باعث آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو سورۃ الکوثر پڑھ کر آنکھوں پہ دم کریں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ چھینٹیں ماریں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے، ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا۔ ولیوں کے تاجدار امام علی نقی، ولیوں کے تاجدار امام علی نقی، ولیوں کے تاجدار امام علی نقی، عالم میں باوقار امام علی نقی، عالم میں باوقار امام علی نقی، وہ آبرو گلشن آل نبی بھی ہے، وہ آبرو گلشن آل نبی بھی ہے، سبتین کی بہار امام علی نقی، سبتین کی بہار امام علی نقی۔
زہرا کا نوری پھول ہے، ساجد وہ خوشنما، زہرا کا نوری پھول ہے، ساجد وہ خوشنما، ہر دم کرم شعار امام علی نقی، عالم میں باوقار امام علی نقی، ولیوں کے تاجدار امام علی نقی۔